انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کر سمجھاؤ اللہ پاک کی اس فرمان کا مقصد یہ ہے، اور وہ حدیث بھی وہی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے براہ راست نازل کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن تلاوت کی شکل میں ہے، حدیث تلاوت کی شکل میں بھی۔ آج بھی ائمہ محدثین کہتے ہیں جہاں ایسا قحط پڑے کہ بالکل پانی دور دور تک بارش کا امید نہ ہو، قحط ہو، تو اس علاقے میں بخاری شریف کا ختم کرایا جائے، اللہ بارش برسائے گا اتنا جتنا لوگوں کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں آج بھی، لیکن چونکہ عام یہ ختم کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس سے الفاظ کی صورت میں کوئی برکت لینا چاہتا ہے تو بخاری شریف اب بھی برکت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی بات بہت سے لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، داہیہ قسم کے، ملحد قسم کے، کیا ضرورت ہے قرآن کی، کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے یہ پاکستان بھی تو اچار کا مرتبان ہے، یہاں آپ کو ام بھی ملے گا، گاجر بھی ملے گا، مرچی بھی ملے گا، لسڑے بھی ملے گا، کالی مرچ بھی ملے گا، سب کچھ اس کے اندر جمع ہو کر اچار بنائیے۔ یہ ملک میں ایک اچار ہے، اگر صحیح معنوں میں حکومت ہو تو خدا کی قسم ایسے لوگوں کی گردن کو اڑا دیا جاتا۔ ایک محترم صاحب نے کل فرمایا تھا لندن میں، بہت تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ فخر کرتے ایک ڈاکٹر پر اور ایک تعلیم یافتہ۔ اس نے کہا کہ اللہ نے نبیوں سے بڑھ کر ہمارے لیڈر کو مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ کل کی بات ہے، خدا کی قسم پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پھر بھی نوازا ہے۔ اللہ جانے کس کی برکت سے ہمیں رزق مل رہا ہے، کس کی برکت سے ہمیں پانی مل رہا ہے، ورنہ ہم نے ہر وہ کام کر دیا جو ناراضگی کے اللہ کی کام ہے، ہم اسی کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا قرآن حکیم میں، جیسے میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، مجاہدہ کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔